ارشاد فرمایا ان بے شک ربکم اللہ، ربکم تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض آسمان و زمین بنائے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، 6 دنوں میں اس طرح کہ یہ 6 دن کی جو مقدار تھی وہ اللہ کی جانے اس سے کیا مراد ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ فی ستۃ ایام فرمایا تو دن کی جو لمبائی تھی چوڑائی تھی وہ کتنی تھی وہ اللہ بہتر جانے، اس لیے کہ ایک تو قیامت کا دن بھی ہے جو 50,000 سال کا دن ہے، اور بعض لوگوں کے لیے قیامت کا دن 1,000 سال کا ہوگا، تو اسے بھی یوم کہا گیا، یوم القیامہ، یوم الدین۔ تو قیامت کا دن، یوم کا لفظ 50,000 سالہ دن کے لیے بھی آیا ہے اور 1,000 سالہ دن کے لیے بھی آیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فی ستۃ ایام سے مراد جو دنیا کے دن ہیں وہ 6 دن مراد ہے، دنیا میں 6 دنوں میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت مراد ہے۔ پھر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو دن ہے وہ تو سورج کے نکلنے سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو دن ختم ہوتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے، تو دنوں کی مقدار کا تعین یا دن کا تعین تو سورج سے ہوتا ہے، اور یہ زمین پر سورج نکلتا ہے اس اعتبار سے دن ہے۔ لیکن جب آسمان و زمین بنے نہیں تھے اور آسمان و زمین کو بنایا گیا تو اس وقت تو دن کا وجود ہی نہیں تھا، تو فی ستۃ ایام سے پھر کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ 6 دنوں کی مقدار، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے 6 دنوں کی مقدار۔ بعض حدیثوں میں یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ جو 7 دن ہفتے کے ہیں اس کا وقت تو موجود تھا، تعین لوگوں نے بعد میں کیا ہے، تو پورا ہفتہ جو ہے وہ 7 دنوں میں پہلے سے تقسیم تھا، لیکن لوگ انسان پیدا ہوئے پھر انہوں نے اس کے نام رکھے۔ تو احادیث طیبہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کی ابتدا اتوار والے دن فرمائی، اتوار سے لے کر جمعے تک، یہ 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا۔ 2 دنوں میں آسمان بنائے گئے، 2 دنوں میں زمین بنائی گئی، اور 2 دنوں میں باقی ساری مخلوق اور باقی ساری چیزیں بنائی گئی۔ ہفتے کا دن جو ہے وہ خالی ہے، اتوار سے ابتدا ہوئی اور جمعۃ المبارک کو کائنات کی تکمیل مکمل ہوئی۔ لیکن یہودی بڑے ہی بے عقل تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن چھٹی اس لیے کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کس قدر انسان جب رسول اللہ کا بے ادب ہوتا ہے تو اللہ کا بھی بے ادب ہو جاتا ہے۔ یہودی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور رسول اللہ کے بے ادب تھے، تو دیکھیں یہ رسول اللہ کی بھی کیسی بے ادبی کرتے، کہتے کہ ہفتے کے دن ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، ہفتے کا دن ہمارا چھٹی کا دن ہے، کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہفتے کے دن چھٹی کی اور وہ کائنات بنا کے تھک گیا، تو پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ عرش پہ جا کر لیٹ گیا، سو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بکواس ایک یہودی نے کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جلال میں کھڑے ہو گئے اور آپ کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا اور انتہائی جلال میں آپ نے فرمایا، یعنی اس یہودی کا آپ نے رد کیا۔ یہاں پر آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو غصہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آتا ہے وہ اچھا ہے، لیکن جو غصہ اپنی ذات کے لیے آئے وہ برا ہے۔ لیکن یہاں پر لوگ بھی عجیب و غریب قسم کے کہ وہ ہر ایک سے کہتے ہیں نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے جناب، دین کے معاملات میں یا اللہ اس کے رسول کے معاملات میں اگر غصہ کریں تو جی غصہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھنڈا رہنا چاہیے، لیکن اپنا اگر 5 روپے کا بھی نقصان ہو جائے تو غصے میں آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے ذاتی معاملات میں انسان صبر کرے اور دین کے معاملات کے اندر اسے جلال آنا چاہیے۔ تو یہودی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے،
ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا کی گئی اور انتہا جا کر عرش پر ہوئی۔ کائنات کی تکمیل کہاں پر ہوئی ہے؟ عرش پر۔ ثم استوى علی العرش سے یہ مراد ہے پھر عرش پر استوا فرمایا۔ لیکن صحیح قول اور مستند قول یہ ہے کہ اس کے معنی ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ راز ہے۔ استوا سے کیا مراد ہے وہ اللہ جانے۔ بعض لوگوں نے استوا کا معنی کیا بیٹھ گیا، پھر اللہ عرش پر جا کر بیٹھ گیا، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی عقیدہ بناتے ہیں کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، اس کے وزن سے عرش چڑچڑا رہا ہے۔ اس طرح کے خیالات یہ کفریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کفر سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات اور دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے، یعنی رات آتی ہے پھر رات کی جگہ پر دن آتا ہے، دن کی جگہ رات آتی ہے، تو دیکھیں کس طرح آہستہ آہستہ دن کے اوپر رات چڑھتی ہے اور رات کے اوپر دن چڑھتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دن چلا جائے پھر ایک گھنٹے کا وقفہ ہو جائے پھر رات آئے، بلکہ دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، تو یہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ والشمس والقمر، اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا، والنجوم اور ستاروں کو بنایا، مسخرات بامرہ، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جیسا اس نے حکم دیا وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ الا لہ الخلق، سن لو اسی کے دست قدرت میں ہے پیدا کرنا، والامر، اور اسی کے پاس ہے حکم دینا، یعنی حکم بھی اسی کا ہے اور پیدا کرنا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم، تم اپنے رب سے دعائیں کرو، اسے یاد کرو، تضرعا، گر گڑاتے ہوئے، وخفیۃ، اور آہستہ، یعنی آہستہ دعائیں کرو یا گر گڑا کر دعائیں کرو۔ دعا کی دونوں صورتیں اچھی ہیں۔ آہستہ دعا جو کی جاتی ہے وہ بھی بڑی مقبول ہے کہ رب اور بندے کے درمیان وہ راز ہے، راز و نیاز کی وہ باتیں ہیں، اور جو گر گڑا کر دعائیں کی جاتی ہیں وہ اس فقیر کی مثل ہے کہ جو گر گڑا کر سوال کرتا ہے، اور جتنی عاجزی ان کی ساری رب کے دربار میں ہوگی اور جتنا یقین ہوگا اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی فضل فرمائے گا۔ یقین مضبوط ہونا چاہیے، اگر یقین ہو تو اس کی برکتیں فوراً نظر آتی ہیں۔ جب ایک مومن کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں درس قرآن پاک میں نکلا ہوں تو یہ میرا نکلنا صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہے، اس کے رسول کی محبت میں ہے، میں اللہ کی پیاری کتاب قرآن سمجھنے کے لیے نکلا ہوں، تو میں جس نیت کے ساتھ نکلوں گا اللہ تعالیٰ میری وہ حاجت پوری کر دے گا۔ جب یہ یقین ہوتا ہے تو کرم بھی ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے ملاقات کی اور وہ کہنے لگے کہ اس سے پچھلے جمعے میں گھر سے نکلنے لگا اور میں نے کہا کہ نور قرآن نشست میں جانا ہے، تو میں نے یہ نیت کی کہ اے اللہ، نور قرآن نشست کے صدقے تو میری گردے کی پتری کو دور فرما دے۔ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس نشست میں میں شریک ہوا، اور صبح جب فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو پیشاب میں میری پتھری نکل گئی۔ اسی طرح نوری مسجد علی آباد میں ایک نشست ہوتی ہے جو ہر پیر کو ہوتی ہے، اس میں ایک بھائی ہیں بڑے شوق سے آتے ہیں، انہیں ڈاکٹروں نے کینسر کہہ دیا اور رپورٹ وغیرہ بھی آ گئی، آپ کو کینسر ہے، اور وہ اتنے شدید بیمار تھے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نیت کی کہ اے اللہ، تیرے کلام میں تو شفا ہے،
تو نے بھی فرمایا، تیرے محبوب نے بھی فرمایا کہ کلام الہی میں شفا ہے، تو میں اپنا علاج کرانے کے لیے نور قرآن نشیز میں جاتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے کہ وہ آتے بڑی مشکل کے ساتھ بیٹھتے، اور حالانکہ ان کے گھر والوں نے منع بھی کیا کہ آپ کی طبیعت اتنی متحمل نہیں ہے، لیکن وہ آتے رہے۔ تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ الحمدللہ اب دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا کینسر ہے نہیں، یا تھا تو ختم ہو چکا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یقین محکم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی سے حسن ظن قائم کرنا چاہیے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ ضرور ہم پر فضل فرمائے گا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب سے دعائیں کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا میں حد سے بڑھنا یہ ہے کہ انسان ناجائز سوالات کرے، تو دعا جائز دعا مانگنی چاہیے، ناجائز دعا کبھی نہیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دعا جب مانگیں تو جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ اتنی دعائیں مانگی ہیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں ہے کہ دعا قبول ہے جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتا ہے میں نے تو دعا مانگی ہے ابھی تک قبول نہ ہوئی، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ دعا کی ابتدا کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ کی حمد کر کے ابتدا کریں۔ دعا کی ابتدا میں سب سے پہلے سچی پکی توبہ کریں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کریں، مغفرت کو سوال کریں۔ دعا کے اندر آخرت کو مقدم رکھیں کہ دنیا عارضی ہے، صرف دنیا کے لیے دعا کرنا اور آخرت کی طرف توجہ نہ ہونا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ہاں دنیا کے اندر بھی بھلائی مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں فساد نہ کرو، بعد اصلاحها، اس کے سنورنے کے بعد، یعنی جب زمین سنور گئی تو اسے دوبارہ خراب نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس سے دعا کرو خوف اور امید کے درمیان رہ کر، خوفاً ڈرتے ہوئے، طمعاً امید کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہونی چاہیے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ یعنی بتایا گیا کہ دعائیں تو سبھی کی قبول ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کی دعائیں زیادہ قبول ہیں، زیادہ مقبول ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو نیک بن جاؤ کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، بھیجتا ہے الریاح ہوائیں، بشراً خوشخبری دیتی ہوئی، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے آگے، یعنی رحمت سے مراد بارش ہے اور آگے سے مراد ہے بارش سے پہلے۔ بارش سے پہلے ایسا موسم قائم کیا جاتا ہے اور ہوا کا ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جو بارش کی خبر دیتا ہے۔ محکمہ موسمیات جو بھی خبر دیتا ہے تو اگر وہ خبر صحیح ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم پیدا کیا ہے کہ جو بارش آنے سے پہلے خوشخبری دیتا ہے۔ اور آپ دیہاتوں میں لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اتنے ماہر ہیں کہ انہیں کسی محکمہ موسمیات کی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ موسم دیکھ کر کہہ دیتے ہیں اتنی دیر کے بعد بارش ہونے والی ہے۔ تو بارش سے پہلے جو خوشخبری مل جاتی ہے اس سے انسان کو خوشی بالائے خوشی ہوتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب اقلت سحابا ثقالا، اقلت کے معنی اٹھا لائی، جب یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لائیں۔ کیسے بادل؟ سحابا ثقالا، ثقالا مانے بھاری، سحابا مانے بادل۔
بھاری بادلوں کو یہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بارش کے لیے کئی سسٹم ہے، اس میں سے ایک سسٹم مونسون کا ہے، مونسون کی ہوائیں. تو یہ ہوائیں جو ہیں یہ بادلوں کا سسٹم قائم کرتی ہیں اور پھر ان سے بارش ہوتی ہے. نہ یہ بادل ہم بناتے ہیں، نہ یہ ہواؤں کا سسٹم ہم بناتے ہیں. رب العالمین کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، وہ جہاں چاہتا ہے وہاں بارش ہوتی ہے. اور یہ اس کا کرم ہے کہ اتنے ہمارے گناہ ہونے کے باوجود وہ رحمت نازل فرماتا ہے. آسمان سے بارش کے بجائے پتھر برسیں، زمین پھٹ جائے تب بھی کم ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ بارشیں برساتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے. سقناہ، ہم اس بادل کو چلاتے ہیں، لبلد، ایسے شہر کی طرف، ایسے علاقے کی طرف، میت کہ جو مردہ ہوتا ہے، بنجر علاقہ. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زمین میں جو زرخیزی پائی جاتی ہے وہ بارش کی وجہ سے، کیونکہ بارش کے قطرے جو گرتے ہیں اس میں اللہ نے وہ توانائی پیدا کی ہے کہ جب وہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو زمین کے اندر وہ مسام پیدا کرتے ہیں اور زمین کو زرخیز بناتے ہیں. فانزلنا، پھر ہم نے ان بادلوں کو، جو بادل ہم نے مردہ شہر تک پہنچائے، فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، بھی، ان بادلوں کے ذریعے، الماء، پانی. کیونکہ بارش اپنے وقت پر ہو جاتی ہے اس لیے لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے. اگر سال 2 سال 3 سال 4 سال بارش نہ ہو تو احساس پیدا ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. فاخرجنا بھی، پھر ہم اس پانی کے ذریعے پیدا کرتے ہیں، من کل ثمرات، ثمرات مانے پھل، من کل ثمرات، قسم قسم کے پھل. کیا ان کے ذائقے ہوتے ہیں، کیا ان کی سائز ہوتی ہے، کیا ان میں لذت ہے، کیا ان میں توانائی اللہ نے پیدا فرمائی، کہ کیسے پھل پیدا کیے. ایک ایک پھل پر کئی 100 سال گزر گئے، تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ابھی تک اس پر تحقیقات جاری ہیں. چھوٹے چھوٹے پھلوں کے بارے میں سائنسدانوں نے ریسرچ کی، تحقیقات کی، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ دیکھیں. ایک ایک پھل میں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ اس پر صدیاں گزر گئی، تحقیقات ہی جاری ہیں اور نئی نئی تحقیقات ملتی رہتی ہیں. کذالک، اسی طرح، نخرج الموتى، ہم مردے زندہ کریں گے. جس طرح زمین سے پودا زندہ کر دیتے ہیں، جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، مردے بھی زندہ کریں گے. یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت مانو. والبلد الطیب، بلد مانے زمین، شہر، جگہ. الطیب مانے اچھی، اچھی زمین جو زرخیز ہوتی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو وہاں کی جو فصل ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے. یخرج نباتہ بإذن ربہ، اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے. یعنی زمین اچھی ہو، بارش ہو تو بارش کی وجہ سے سبزہ بڑا اچھا نکلتا ہے، اور زمین خراب ہو. والذی خبث، اور جو زمین خراب ہے، لا یخرج، اس سے نہیں نکلتا، کچھ بھی نہیں نکلتا کتنی بھی بارش ہو، الا نقدن، مگر تھوڑا سا بمشکل. یعنی کتنی بارشوں کے بعد تھوڑے سے کانٹے پیدا ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی جھاڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی زمین کے بگاڑ میں مزید اضافہ ہوتا ہے. کانٹے کتنے بدصورت لگتے ہیں، جھاڑیاں کتنی بدصورت لگتی ہیں. یہ مثال دی جا رہی ہے دل کی زمین سے. دل کی زمین زرخیز ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سن کر وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، عبادت گزار بن جاتا ہے، معرفت کے درجات وہ پا لیتا ہے. لیکن زمین گندی ہے، کتنی بھی نصیحت کرنے کو اثر ہی نہیں ہوتا، اور اگر اثر بھی ہوتا ہے تو کیا کانٹے پیدا ہوتے ہیں اور ہی وہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے دل کی زمین کی صفائی کے لیے بڑی دعائیں کرنی چاہیے.
کہ اگر دل سہی ہو جائے تو پورا جسم سہی ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، ہمارے دل کو سیدھا کر دے۔ بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بزرگان دین کی طرف سے دیا وہ وظیفہ ہے، تو دعا میں یہ وظیفہ کریں اور اس کی طرف ہم توجہ دیں، بس دل صحیح ہو جائے تو سب صحیح ہے۔ کذالک، اسی طرح نصرف الآیات، ہم طرح طرح سے آیتیں بیان کرتے ہیں مختلف انداز میں، لقومی یشکرون، اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے، جو احسان مانتی ہے، اس کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ وہ سن کر مزید جھک جاتے ہیں اور مزید ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی شکر کرنے والا بنائے۔